السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم آپ کے لیے قراءۃ الرشیدہ جزء اول کا سبق نمبر 6 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے ہم سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی الحبیب صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کتابن معنی یہاں کتابن کے معنی کتاب بھی ہوتا ہے جسے ہم پڑھتے ہیں، اور کتاب کے معنی یہاں خط کے استعمال ہے۔ کیفا یہ حرف استفہام ہے، کیسا کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حالت وغیرہ دریافت کرنے کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ رسالتن کا مطلب خط، پیغام، اس کی جمع رسائل آتی ہے۔ رسالات بھی آتی ہے۔ الکتب اس کا مطلب کتابیں یا خطوط، اور یہ کتابن کی واحد ہے۔ ذکیون معنی ہوشیار، اس کی جمع اذکیاء آتی ہے۔ استمع یہ فعل امر باب استفعال سے فعل امر کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے دھیان سے سن۔ متی کب، جب، دونوں معنی اس میں پایا جاتا ہے، اور یہ حرف استفہام ہے، وقت پوچھنے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ حرف شرط بھی ہے۔ مشتاق کا معنی کسی کا خواہش مند ہونا، اس میں فاعل ہے، یہ باب افتعال سے مفعول بھی اسی وزن پر ہوتا ہے، مشتاقن۔ ابن کو نے باپ، یا ضمیر کی طرف یا متکلم کی طرف مضاف ہے، اس کا ابھی میرا باپ یعنی میرے والد۔ اب آئیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہاں احمد اور یوسف ہیں، ان دونوں کے درمیان آپس میں کلام ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے آپس میں، یہ دونوں گفتگو کر رہے ہیں، اسی کو آپ کے سامنے میں ہم پیش کرتے ہیں۔ احمد کہہ رہا ہے السلام علیکم یا یوسف ہو، تم پر سلامتی ہو اے یوسف۔ اب یوسف جواب دیتے ہوئے کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اس کی برکتیں نازل ہو، یا پھر تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ احمد، پھر احمد کہہ رہا ہے، سوال کر رہا ہے کیف انت وماذا تعمل الآن، عمل یا عملو، سمیہ اسموں سے کرنا، کام کرنا، تو کیف انت، احمد کہا کیف انت تم کیسے ہو، وماذا اور ماذا تعمل الآن اور اس وقت کیا کر رہے ہو۔ یوسف جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ انا اکتب رسالۃ الی اخی عزیز، یوسف جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کیا کہ انا اکتبو، میں لکھتا، کتبہ یکتبو کو لکھنا، انا اکتبو رسالۃ میں خط لکھ رہا ہوں، الی اخی عزیز اپنے بھائی عزیز کو، میرے بھائی عزیز کی طرف، یا عزیز کو، اپنے پیارے بھائی کو، عزیز کے معنی پیارے لے لیں گے، اخی کی صفت ہو جائے گی، یعنی اپنے پیارے بھائی عزیز کو۔ تو انا اکتب رسالۃ الی اخی عزیز، میں اپنے پیارے بھائی کو کیا کر رہا ہوں، خط لکھ رہا ہوں۔ احمد پھر سوال کرتا ہے انت تعرف کتابت الکتب، کتابت کا مطلب لکھنا، کتب میں کتاب ہے، خط، خطوط کے معنی میں، تو انت تعرف تو تم جانتے ہو، عرفہ یا عارف تعرف تو تم جانتے ہو، کتابت الکتب خط لکھنا، یعنی تعجب کرتے ہوئے سوال اسے کیا ہوا، تعجب ہوا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں کیسے خط لکھتے ہو، تو اس لیے انہوں نے پوچھا کہ تم خط لکھنا جانتے ہو، تم خطوط لکھنا جانتے ہو، حالانکہ تم چھوٹے ہو اس عمر کے، یعنی اس عمر کے بچے یہ خط نہیں لکھتے ہیں، بہذا السن وانت صغیر، اس حال میں کہ تم چھوٹے ہو، بہذا السن یعنی اس عمر میں تم چھوٹے ہو، انک لذکی، جب یہ لکھ دیا یہاں چھوٹے ہونے کے باوجود بھی تم لکھ رہے ہو، انک لذکی، تم یقیناً بہت ہوشیار ہو۔ پھر یوسف جواب دیتا ہے تعلمت، میں نے سیکھا ہے، اسے لکھنا، یعنی میں نے خط لکھنا، فی المدرسہ میں، میں نے خط لکھنا، میں نے یہ مدرسے میں سیکھا، یعنی میں نے خط لکھنا یہ کیا سیکھا ہے، مدرسے میں سیکھا ہے۔ والکتابۃ سہلۃ، اور یہ خط لکھنا کیا ہے، آسان کام ہے۔ ولا اکتب کلاما کثیرا، پھر آگے کہتا ہے کہ ولا اکتب، کتب یکتب کلاما کثیرا، یہ مفعول ہو گیا، ولا اکتب کلاما کثیرا، بہت بات میں نہیں لکھتا، یعنی خط میں جو لکھتا ہوں میں بہت زیادہ بات نہیں لکھتا ہوں، بس وہی کریں کہ بس جو بات
ضروری ہے اس کو لکھتا ہوں. کہتے ہیں ولا اکتب کلاما کثیرا، میں بہت بات یعنی بہت زیادہ کلام، بہت زیادہ باتیں نہیں لکھتا ہوں. خذ الرسالۃ واقرأها، خذ لینا پکڑو اور اقرأ اسے پڑھو. باب اقرأ یقرأ اقرا، باب افعال سے ماضی کا صیغہ ہے، حاضر ضمیر کا مرجع اور رسالہ ہے. لو اور اسے پڑھو، یعنی لکھنا بہت نہیں لکھتا تو خط لو، اور اسے کہا کہ تم خط لو اور تم پڑھو. احمد کہتا ہے احمد اشکر کا، احمد شکر کا کاف کی ضمیر کا مرجع خطاب، کاف ضمیر سے خطاب یوسف ہے. تو احمد شکر کرتے ہوئے کہتا ہے اشکر کا، میں تمہارا شکر گزار ہوں، تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. یوسف کہتا ہے یوسف استمع لاقرأها علیک، دھیان سے سنو تاکہ میں تمہارے سامنے پڑھوں. یعنی جب یہ پڑھنے کو کہا گیا تو پھر یوسف کہتا ہے کہ تم دھیان سے سنو تاکہ میں تمہارے لیے اس کو تمہارے سامنے پیش کروں. کیا پڑھتا ہے؟ اخی و عزیزی عزیزن، پہلے عزیز سے مراد پیارا، اور دوسرے عزیز سے مراد اس کے بھائی کا نام عزیز ہے. کہ میں تمہیں اخی عزیزی عزیزن، کہ میرے پیارے بھائی، میرے بھائی اور میرے پیارے عزیز. اخی میرے پیارے، اخی میرے بھائی، وہ عزیزی اور میرے پیارے عزیزن عزیز، تو میرے بھائی اور میرے پیارے عزیز. ما رأیتک من زمن فمتى تحضر، ما رأیتک، ما یہ نافیہ ہے، رأیتک نہیں دیکھا ہے تجھے، من زمن اتنے زمانے سے، کتنے زمانے سے، یعنی بہت دنوں سے میں نے تمہیں نہیں دیکھا ہے. متى تحضر فمتى، تو متا فمتا تحضر، تو تم کب حاضر ہو رہے ہو یعنی آ رہے ہو. انت غبتا کثیرن، انت غبتا کثیرن، تم بہت غائب رہے، یعنی تم بہت غائب رہے، گھر بہت دنوں سے نہیں آئے ہو. کثیرن زیادہ ہے، تم بہت زیادہ غائب رہے. وانا مشتاق الیک، اور میں تمہارا خواہش مند ہوں، یعنی میں تمہیں دیکھنے کا خواہش مند ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یوسف کہہ رہا ہے اپنے خط میں. فتعال فی اجل، فتعال فی اجل، تو جلدی آؤ، یعنی جلدی سے تم گھر آؤ. یہ فتعال اسم فعل ہے امر کے معنی میں. فتعال فی اجل، تو علی اجل، سوری یہ فی نہیں ہے، یہ علی ہے. فتعال علی اجل، تو تم جلدی سے گھر آؤ. ابی و امی بخیر یسلمان علیک، یسلمان کا فعل یہ ابی اور امی ہے، بخیر وہ لوگ کیا ہیں؟ خیریت سے ہیں، علیک اور وہ تمہیں سلام کرتے ہیں. تو ابی اور امی والدین کیا ہیں؟ خیریت سے ہیں، اور وہ دونوں تمہیں سلام کرتے ہیں. وارجو ان تکون انت بخیر، اور وہ کہتا ہے میں بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کیا ہو؟ بخیر ہوگے. میں امید کرتا ہوں کہ انت بخیر، تم کیا ہوگے؟ بہتر ہوگے، تمہاری صحت و تندرستی کے ساتھ ہوگے، تمہاری صحت اچھی ہوگی، یعنی تم اچھے ہوگے. ارجو امید کرتا ہوں، ان تکونا کہ ہوگے تم، انت بخیر بہتر اچھے. اخو کا وہ محب کا یوسف، اخو کا وہ محب کا یوسف، تمہارا بھائی اور تمہارا چاہنے والا یوسف. حضرات محترم، آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اگر میرے کچھ پڑھانے میں یا پھر کچھ لفظی، لغوی یا جس طرح کی بھی کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ ہمیں ضرور مطلع فرمائیں تاکہ میں ان غلطیوں کو سدھار کروں. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.